جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ عارفہ، حسن، فاطمہ، جی الحمدللہ سب ٹھیک ہیں. نہال، جی جی نصرت آپ ٹھیک ہیں؟ روحی میم جی آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ جی ہماری جی آپ تاریخ آپ پیغمبر ٹھیک ہیں؟ اسلام، الحمدللہ تاریخ پیغمبر اسلام میں ہمارے بات آج دوسرے سبق پر ہے. پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. پیغمبر اسلام اور بشارتیں. تیسرا طریقہ کائے کا طریقہ ہے. کیسا طریقہ؟ جی کائے کا طریقہ کیسا طریقہ؟ معجزات جی ہاں جی کیسا طریقہ؟ کسی بھی نبی یا رسول جو نبوت یا رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی حقانیت کو جاننے کے لیے، اس کی سچائی کو جاننے کے لیے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پرکھنے کے کچھ معیار بتائے تھے، طریقے کہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ. جی ہاں اس میں سے ایک طریقہ کیا تھا کہ آپ جو یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، رسالت کا، آپ اس کی زندگی پہ زندگی کے تجزیہ بارے کر میں پتہ لیجئے، لگا. اس کی زندگی کا تجزیہ کر لیجئے، یعنی تحقیق کر لیجئے، یعنی ریسرچ کر لیجئے. اس سے پتہ لگ جائے گا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی زندگی سے میچ کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، یہ کیسا ہے، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے. آئیے دوسرا طریقہ کیا تو کیونکہ یہ اور انبیاء ہمارے نبی کے بارے میں بات چل رہی ہے تو ہم بھی یہی چیزیں اپنے نبی کے بارے میں بھی، تو ہم نے نبی کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ شروعات میں جو لوگ آپ کو جانتے تھے اور جلدی اسلام لے آئے وہ کیسے لے کے آئے. کیا انہوں نے کچھ اور ریسرچ کی؟ نہیں، بس زندگی آپ کے سامنے، نہیں. آپ کی زندگی ان کے سامنے تھی، اسی زندگی سے کیونکہ انہیں معلوم تھا کبھی سچ نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، نیک ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، حسن خلق سب کچھ ہے، فوراً وہ ان پر ایمان لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلے طریقے پہ. دوسرا طریقہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس طریقے سے نہیں بلکہ دین جو آپ لے کے آئے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کسی کو سچ جاننے کا؟ کہ وہ جو شریعت لایا ہے اس شریعت کیا کہتی ہے. آپ شریعت کے بارے میں اس کے احکام پتہ کر لیجئے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ شریعت کے احکام آسمانی ہیں یا نہیں، پتہ لگ جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی جب اسلام لے کے آئے تو کتنے لوگ، جیسے حبش کے بادشاہ نے کیا کیا، کیسا دین ہے، کیا دین لے کے آئے ہیں، کیا کہتا ہے وہ شخص کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا وہ یہ کہتے ہیں. تو کتنے لوگ آپ کی دین کی تعلیمات کو دیکھ کر ایمان لے آئے. تیسرا طریقہ آج یاد ہے آپ کو، بشارتیں. تیسرا طریقہ یہی تھا نا، نہیں بلکہ پہلے نبیوں نے اس کے بارے میں بتایا ہو، گزشتہ نبیوں نے بارے میں بتایا ہو. مثال کے طور پر ایک شخص آ کے، مثال کے طور پر ہمارے آخری نبی آپ آئے، ہم اس زمانے میں ہوتے، وہ کہتے کہ میں نبی ہوں، جب کہا انہوں نے تو ہم اگر ان کی یا تو ان کی زندگی کو دیکھ کر ایمان لاتے جیسے بہت سے لوگ لائے، یا دین کی تعلیمات دیکھ کر جیسے کہ حبش کا بادشاہ اور کتنے نہ جانے کتنے لوگ دین کی تعلیمات دیکھ کر، جیسے اکثر آپ نے دیکھا ابتداء اسلام میں اکثر لوگ مسلمان کون ہوئے؟ جو لوگ ستم دیدہ مظلوم تھے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا اسلام کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں، سب کو برابری کا درجہ ہے، کسی کو کسی پر برتری کا حق نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایمان لائے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس طریقے سے ایمان لائے کہ وہ جناب عیسیٰ کی امت، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. ساری اور نبیوں نے بھی کی تھی، ہر نبی نے ہر زمانے میں بشارت دی تھی. لہذا کچھ لوگ آپ کی جب دیکھا آپ کے اندر آ کے پرکھا آپ کو، جیسا کہ آپ نے ایک واقعہ سنا بھی ہوگا، آداب اسلامی میں شاید آیا ہوگا، آیا تھا یا آئے گا. کیا آیا تھا کہ ایک دفعہ ایک عیسائی یعنی یہودی آپ کے پاس آیا، آپ اس کے مقروض تھے، آپ اس کے مقروض تھے، رسول نے قرض لیے رکھا تھا.
آیا مسجد میں، آنے کے بعد کیا کہا؟ اے نبی میرے پیسے واپس دیجیے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میرے پاس تو نہیں ہے اس ٹائم۔ کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دینے کا یہاں سے۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھے رہے۔ ظہر کے وقت کی بات تھی، مغرب ہو گئی، اس نے رسول بیٹھے رہے۔ آپ کے اصحاب نے اسے ڈرایا دھمکایا، تو آپ نے کیا کہا کہ خبردار انہیں کوئی نہ ڈانٹے پھٹکارے، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے ساتھ سخت دلی سے پیش آؤں، میں نرمی کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اس نے خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگلے دن ظہر تک آپ کو بٹھا کے رکھا، اس نے آپ بغیر کسی چوچرا کے بیٹھے رہے۔ آخر میں کیا ہوا؟ وہ ایمان لے آیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرض لینے نہیں آیا تھا، میں آپ کو آزمانے آیا تھا، کیونکہ ہمارے نبی نے آپ کی خصوصیات بتائی تھیں، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ نہیں آپ غصہ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے آپ کی خصوصیات حسن خلق بتائی گئی تھی۔ تو بتائیے بشارت، اس بشارت کی وجہ سے ایمان لایا نہیں لایا آزما کر آپ کو؟ جی جی۔ جی تیسرا طریقہ کسی کی سچ حقانیت کو اپنانے کا یہ ہے، کسی نبی کی جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے نبیوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ جی۔ تیسرا طریقہ جس کے ذریعے دعوے دار نبوت کی، جو نبوت کا دعوے دار ہے، دعویٰ کر رہا ہے، اس کی پیغمبری ثابت ہوتی ہے جس طریقے سے، تیسرا طریقہ وہ کیا ہے اور اس کا دعویٰ قبول کیا جاتا ہے، وہ تیسرا طریقہ جس کے ذریعے سے قبول کیا جاتا ہے کسی کی نبوت کے دعوے داری کو، اور جس سے اس کی پیغمبری ثابت ہوتی ہے اور اس کے دعوے کو ہم قبول کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ان انبیاء ما سبق کی بشارتیں، انبیاء ما سبق جو گزر گئے، وہ نبی جو گزر گئے ان کی بشارتیں ہیں، جن کی نبوتیں یقینی اب مثلا جناب عیسیٰ کی نبوت دلیلوں سے ثابت تھی، جناب موسیٰ کی نبوت دلیلوں سے ثابت تھی، جس نبی کی نبوت دلیلوں سے ثابت ہے وہ نبی اگر اپنے بعد والے نبی کو بتا رہا ہے کہ فلاں آئے گا، ایسے ٹائم آئے گا، یہ ہوگا، تو اب یہ تیسرا ایک طریقہ یہ ہے کسی کی دعوے داری کو ماننے کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم انبیاء ما سبق کے ذریعے، گزرے ہوئے نبیوں کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو بشارتیں ہیں، ان بشارتوں کو قطعی اور یقینی اور ناقابل انکار امر خیال کرتا ہے۔ قرآن کریم ان انبیاء کی بشارتوں کو یقینی خیال بتاتا ہے کہ یقینی ہے وہ، بے عنوان مثال کے طور پر نیچے آیات کا ترجمہ دے رکھا ہے، ان کو ملاحظہ فرمائیے، یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے، کیا ہے؟ جب ان پر خدا کی طرف سے کتاب نازل ہوئی جس نے ان کے دین اور کتاب کی تصدیق کی، اس سے پہلے بھی کافروں پر کامیابی کے وہ خواہاں تھے، یعنی کافروں پر کامیابی چاہ رہے تھے وہ لوگ، جب ان کے لیے ان کے تعارف کے لیے کوئی چیز آئی تو انکار کر دیا، لہذا کافروں پر خدا کی لعنت، لہذا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، ایک آیت یہ ہے، کیا ہے؟ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرزندوں کی طرح پہچانتے ہیں، نیز انہی میں سے بعض گروہ دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر حق پوشی کرتے ہیں، یعنی حق چھپاتے ہیں، ایک یہ ہے۔ آگے جو لوگ رسول اور امی یعنی ان پڑھ پیغمبری کی پیروی کرتے ہیں، جو ان پڑھ کی پیروی کرتے ہیں ان کا نام تورات اور انجیل میں موجود ہے، لوگوں کو نیک کاموں کی دعوت دیتے اور برے کاموں سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ اشیاء پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ذمہ داریوں کی وزنی زنجیروں کو ان کی گردن سے نکال دیتے ہیں، لہٰذا یہ وہی لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے اور انہیں لائق احترام سمجھا اور حمایت کی، ان کی مدد کی اور ان پر نازل شدہ نور کی یعنی اتباع کی، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان پڑھ لوگ کی پیروی کا مطلب ان پڑھ لوگ یعنی جاہلوں کی اطاعت کرنا، جاہلوں کو اپنا نبی مان لینا، امام مان لینا یا اپنا بڑا مان لینا۔ تو یہ دیکھیے یہ خصوصیات ہیں سب اسی زمانے کی جب ہمارے رسول مبعوث ہوئے، وہی تو تھے۔ آئیے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، یہ آیت ہے یہ بھی، اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب خدا کا بھیجا ہوا انی رسول اللہ علیکم، کیا ہے؟ رسول اللہ علیکم، اور سامنے جو موجود کتاب توریت کی تصدیق کرتا اور اپنے بعد آنے والے رسول کی جس کا نام احمد ہوگا میں بشارت دیتا ہوں، میں آنے والے نبی جس کا نام احمد ہوگا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ جب ان کے لیے واضح دلیلیں پیش کر دی تو کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ ان آیتوں کو دیکھا آپ نے،
مذکورہ آیات سے بخوبی یہ بات روشن ہوتی ہے کہ رسول خدا کی بعثت اور قرآن کے نزول کے وقت جب قرآن نازل ہوا کیا تھے عرب کے حالات؟ جزیرۃ العرب، یہ جو جزیرہ تھا عرب، اس کے ساکن، اس کے رہنے والے یہودی اور نصرانی اور ایک پیغمبر کے ظہور کے منتظر تھے۔ وہاں پر عرب میں کون کون آ کے بسے ہوئے تھے؟ یہودی اور نصرانی، کیونکہ یہودی جناب موسیٰ نے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک نبی آئے گا، اور جناب عیسیٰ کی امت کو جناب عیسیٰ نے بتا رکھا تھا، لہٰذا وہ اسی کے منتظر تھے کہ نبی آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، لہٰذا اس سرزمین میں مبعوث بے رسالت ہو اور عقیدہ توحید، خدا پرستی اور ادیان آسمانی پر ایمان لانے والوں کی حمایت کرے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب یہ رسول کی بعثت ہوئی اور قرآن نازل ہوا تو اس وقت پر یہودی اور نصرانی ایک پیغمبر کے منتظر تھے کہ جو یہاں پر رسالت پر مبعوث ہوگا اور عقیدہ توحید اور خدا پرستی اور ادیان آسمانی پر ایمان لانے والوں کی حمایت کریں گے۔ پیغمبر موعود کو یہود و نصارہ اپنے فرزندوں کی طرح پہچانتے تھے۔ یہودی کیا سمجھتے تھے اور نصارہ اپنے اولاد کی طرح، کیونکہ پیغمبری کی صفات اور علامتوں سے آشنا، بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا نام احمد ہے، سب کچھ آشنا تھے وہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نیز دیگر انبیاء الہی نے اور دوسرے انبیاء نے آ کر اس پیغمبر کی بشارت دی ہے۔ پرانے نبیوں نے سب اس باتوں کی بشارت دی ہے، اور یہود و نصارہ کا عرب میں آ کے بس جانا اس نبی کے انتظار میں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ پتا تھا انہیں کہ ہماری نسل میں سے، یعنی وہ ادھر سے ایک نبی آئے گا، ہمارے نبی نے کہہ رکھا ہے وہ آئے گا، ان کا نام تک پتا تھا ان لوگوں کو، اور ان کے صفات بھی بیان کیے تھے، ان کا نام و پتہ انجیل اور تورات میں موجود تھا۔ بلکہ یہود و نصارہ اس پیغمبر کی آمد کے اس درجہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جب کبھی کافر اور مشرکوں کے ظلم و ستم کا نشانہ وہ بنتے تھے، کافر اور مشرک جب ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے، یہ اتنا ایمان رکھتے تھے اور اپنا جب ان پہ ظلم و ستم ہوتا تھا اور اپنا بچاؤ نہیں کر پاتے تھے تو کہتے تھے ان قریب موعود پیغمبر مبعوث ہوں گے، ان قریب ایک نبی آئیں گے اور ہماری وہ مدد کریں گے، ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے، آپ کر لو جتنا ظلم کرنا ہے، اب ہمارے دن آنے والے ہیں۔ اتنا اعتقاد رکھتے تھے یہود و نصارہ، کتنا کہ وہ اگر کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے اور بچاؤ نہیں کر پاتے تھے، بیچارے مجبور ہو جاتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ اب ان قریب نبی آئیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، اتنا ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ پرانے انبیاء کی بشارتیں تو تھیں آپ کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں، جو یہ لوگ یہاں آ کے انتظار کر رہے تھے ان کا۔ کچھ لوگ تو سچے دل کے انتظار کر رہے تھے، کچھ لوگ یہ سوچ کے کہ جب ہمارے نبی نے، مثلا ان کے نبیوں نے جو جناب عیسیٰ حضرت ہمارے بھی نبی ہیں لیکن ان کی امت یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ فل عرب میں ایسے ایسے نبی آئے گا، تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ چلو ہم چل رہے ہیں، وہ ہماری نسل سے ہونا چاہیے، ہماری اولاد میں سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے آئے تھے کہ کچھ لوگ واقعی منتظر تھے حقیقی۔ ابن ہشام لکھتے ہیں قتادہ کے فرزند عاصم، قتادہ کا ایک اور بیٹا عاصم، وہ اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اپنے قبیلے کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہ حماد نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، اگر خداوند عالم کا لطف اور اس کی رہنمائی نہ ہوتی تو ہم مشرک تھے۔ اور بعض اہل کتاب یہودی جو علم و آگاہی سے بہرہ مند تھے، جن پاس علم و آگاہی نہیں تھی، بعض لوگ یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہم کہ اگر اس کی رہنمائی نہ ہوتی تو ہم مشرک تھے، اور بعض اہل کتاب تو بیچارے جو علم و آگاہی سے، جانکاری سے بہرہ مند تھے، جن پہ الٹا کام ہے، بعض اہل کتاب یہودی جو علم و آگاہی سے بے بہرہ نہیں، بہرہ مند تھے، جن کے پاس علم و آگاہی تھی، علم تھا ان کے پاس، جانتے تھے کہ ہم مشرک تھے، خدا کا لطف ہے کہ ہم اسلام لے آئے، اور اس سے تہی دست تھے، لیکن اور اس سے تہی دست یعنی خالی، تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، لیکن ہمیشہ ہمارے اور ان کے درمیان ظلم و ستم ہو رہے تھے، ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ جب وہ لوگ ہمارے برے افعال دیکھتے تو کہتے، جب وہ ہمارے برے کام دیکھتے تھے تو کہتے تھے موعود پیغمبر کے مبعوث ہونے کا زمانہ قریب ہے، وہ پیغمبر جن کا وعدہ کیا گیا ہے ان کا مبعوث ہونے کا زمانہ قریب ہے، جب وہ مبعوث ہو جائیں گے تو ہم تمہیں
قوم عاد اور ارم کے مانند قتل کر ڈالیں گے. ہم نے ہمیشہ ان کی ایسی دھمکیاں سنی ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ ان کے بارے میں جب پڑھیں گے عاد اور ارم کیا ہے؟ جی قوم عاد اور ارم یہ جناب موسیٰ اور اس زمانے کی قومیں ہیں. یہ لوگ کیا کرتے تھے جب ان کے اوپر یہ ظلم و ستم کرتے تو انہیں لڑتے تھے, مار ڈالتے تھے کیونکہ ان پہ طاقت تھی. تو اب یہ جب رسول کے انتظار پہ وہاں تھے عرب میں, جب ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے اب نبی قریب ہیں, قریب وہ آنے والے ہیں, جب وہ مبعوث ہو جائیں گے تو ہم تمہیں پھر قوم عاد و ارم کی طرح تم قتل کر ڈالیں گے, تم آج کر لو ظلم و ستم جتنا کرنا ہے. ایسی دھمکیاں آپ بہت سی پڑھیں گے ان کی. پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہم نے ان کی دعوت قبول کی. یہ روایت کر رہے ہیں نا, ہاں, کہ ان کی دعوت قبول کی اور یہ جان لیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی بعثت سے ہمیں یہود ڈراتے اور دھمکاتے تھے. یہودی ہمیں جن کے نام سے ڈراتے تھے کہ ان کے آنے کے بعد ہم تمہیں قتل و غارت کر دیں گے, یہ وہی نہ پیغمبر ہے. لہذا ہم نے ان پر ایمان لانے میں یہودیوں پر سبقت کی. یہودیوں سے پہلے ہم اسلام لے آئے, دین لے آئے, ایمان لے آئے, اب کر لو ہمارا کیا کرو گے آپ ہیں. لیکن وہ لوگ کافر ہی رہ گئے, لیکن وہ یہودی کافر ہی رہ گئے. سمجھ میں آ رہی ہے روایت, سمجھ میں آئی؟ یہ کہتے ہیں کہ ابن ہشام لکھتے ہیں قتادہ جو عاصم کا بیٹا ہے وہ اپنے قبیلے کے بارے میں لکھتا ہے کہ حماد نے اسلام کی دعوت دی, اگر خدا کا لطف اور اس کی رہنمائی نہ ہوتی تو ہم مشرک تھے, ہم مشرک ہی رہ جاتے. لیکن بعض اہل کتاب جو یہودی جو جانتے تھے پیغمبر کے بارے میں یہ وہ, لیکن وہ نہیں ہوئے مسلمان, لیکن ہم خالی تھے. لیکن ہمیشہ اور ان کے درمیان ہمیشہ ہمارے اور ان کے درمیان ظلم و ستم ہو رہے تھے. وہ لوگ ہم پہ ظلم و ستم کرتے تھے, اور وہ لوگ جب ہمارے برے کام بری باتیں یا کچھ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ زمانہ قریب ہے, ان کے آنے کے بعد تمہیں قتل و غارت کر دیں گے ہم. ایسی دھمکیاں وہ ہمیں دیتے رہتے تھے. پھر جب حضرت محمد مبعوث ہوئے تو ہم نے دعوت قبول کی اور یہ جان لیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بعثت سے یہودی ہمیں ڈرا رہے تھے کہ ان کے مبعوث ہونے کے بعد ہمیں قتل و غارت کر دیں گے. وہ ہمیں دھمکاتے تھے جس نبی کے بارے میں یہ وہی نبی ہیں. لہٰذا ہم نے یہودیوں سے پہلے ایمان لے آئے, لیکن وہ کافر ہی رہ گئے. اس لیے سورہ بقر کی آیتیں ہمارے اور ان کے لیے نازل ہوئی ہیں. جو سورہ بقر کی آیتیں ہیں وہ ہمارے اور انہی کے لیے نازل ہوئی ہیں جو ہم پہ ظلم و ستم کرتے تھے, یہ کرتے تھے اور ہمیں ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے. بلا جی نبی کی معرفت نہیں رکھتے تھے, لڑائی کرتے تھے. جی بلا ذرنی لکھتے ہیں عبد المطلب کی بیٹی صفیہ, جناب عبد المطلب کی بیٹی صفیہ نے ابو لہب سے کہا اے بھائی, جناب عبد المطلب کی وہی تو ہے, یہ سب بیٹی تو ہے اس کی, ابو لہب کی کون ہوئی, بہن ہوئی نا بھائی, ابو لہب کی بہن ہوئی نا صفیہ. جناب عبد المطلب یہ رسول کا چچا ہی تو تھا شاید ابو لہب, جی جی ٹھیک ہے. اور عبد المطلب کون تھے رسول کے دادا, ابو لہب سے کہا وعلیکم السلام, وہ نقل املا کے لیے جوائن نہیں ہو رہا ہے, پرسوں بھی نہیں ہو رہا تھا, آج بھی نہیں ہو رہا ہے. ایک منٹ ابھی دیکھتا ہوں, دیکھنا مصحف ہے کے سامنے اور املا نقل املا. چلیے بلا ذرنی لکھتے ہیں عبد المطلب کی بیٹی صفیہ نے ابو لہب سے کہا بھائی کیا مناسب ہے کہ تم اپنے بھتیجے اور اس کے پیش کردہ اسلام کو ترک کرو. کیا مناسب ہے کہ تم اپنے بھتیجے اور اس کے پیش کیے ہوئے اسلام کو ترک کرو. خدا کی قسم کیا ہے, کیا یہ مناسب ہے کہ تم اسے ترک کرو. یعنی آپ اسے ڈانٹ رہی تھی کسے, ابو لہب کو, کہ تم اپنے بھتیجے کے دین کو ترک کر رہے ہو. یعنی حضرت رسول جو دین لائے ہیں اسلام, اس کو اب تم ترک کر رہے ہو, یہ مناسب ہے, اچھی بات ہے کہیں یہ. خدا کی قسم ہمیشہ علماء نے خبر دی ہے کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک پیغمبر آئے گا اور محمد وہی پیغمبر ہیں. کون کہہ رہا ہے, جناب صفیہ, جناب عبد المطلب کی بیٹی. کس سے پہلے ڈاٹا پھٹکارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ابو لہب, کہ تم اپنے بھتیجے کے اسلام جو اس نے پیش کیا اس کو چھوڑ دو, یہ مناسب ہے کہ جو تم چھوڑ رہے ہو. خدا کی قسم جو علماء نے پہلے ہی خبر دے رکھی ہے کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک پیغمبر آئے گا اور یہ محمد وہی ہیں. تاریخی کتابوں میں بہت سارے اہل کتاب, علماء اور کاہنوں, اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کے ہاں کتاب ہے, جیسے توریت والے, انجیل والے, وہ امتیں. اہل کتاب علماء نے اور کاہنوں کے اسماء نام درج ہیں وہاں پر
کہ جنہوں نے پہلے ہی بتا رکھا تھا، جو بعثت سے قبل پیغمبر اسلام کے ظہور کے منتظر تھے یہ لوگ، علماء اور کاہن، اور لوگوں کو ان کی آمد کی خبر دیتے رہتے تھے یہ لوگ. جیسے ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام جانا ہوا. جب آپ بچے تھے تو جناب ابو طالب تجارتوں پہ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی اولاد کو نہیں، رسول کو ساتھ لیے جایا کرتے تھے بچپن میں. تو جب آپ کو ایک دفعہ شام جانا ہوا تو راستے میں بحیرہ، کیا نام تھا اس کا؟ راہب تھا بحیرہ نام کا، بحیرہ نامی راہب کا دیر یعنی عبادت خانہ ملا. وہاں ایک راستے میں عبادت خانہ تھا. کس کا تھا وہ؟ بحیرہ نام کا ایک راہب تھا، اس کا وہ عبادت خانہ تھا. راہب نے پورے قافلے کو مہمان کیا، آئیے ٹھہر کے جائیے، مہمان رہیے. اور جب اس نے آپ بچے کو دیکھا، یہ بچہ حضرت محمد میں آپ کو دیکھا، آپ میں بالاتر علامتیں دیکھی، اس نے آپ کو دیکھتے ہی بتا دیا تھا. جناب ابو طالب سے کیا کہا تھا؟ کہنا کہ اسے چھپا کے رکھنا، میں اس میں بہت بڑی علامتیں دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ نصرت فاطمہ ہنا میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نحال. تو اس نے کب، آپ بچے تھے، رسالت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں، عربی بچے تھے. لیکن اس نے بحیرہ نے کیونکہ علامتیں، نشانیاں، یعنی اتنی باریک علامتیں، نشانیاں پہلے بیان کی جا چکی تھی، بشارتیں دی جا چکی تھی کہ آپ کو بچپن میں دیکھ کے پہچان گیا یہ بحیرہ. تو ان کے چچا سے سوال کیا اس نے، اور خفیہ طور پر ان سے کہا اپنے بھتیجے کو وطن واپس کرو، اسے یہودیوں کے خطرے سے محفوظ رکھنا، اسے بچا کے رکھنا یہودیوں سے. آپ کو پہلے ہی جناب ابو طالب سے کون کہہ رہا ہے؟ ایک راہب بتا رہا ہے. کیسے پہچان لیا اس نے؟ کیسے پہچان لیا؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، نہیں بچے تھے، پھر کیسے پہچان لیا؟ علامتیں اتنی باریک بتا کے گئے ہیں پرانے انبیاء کہ اسے وہ علامتیں دکھ گئیں، اور کہہ دیا کہ خدا کی قسم اگر اسے دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ نبی ہے تو ہلاک کر ڈالیں گے یہودی، ذرا بچا کے رکھنا ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ بھتیجا عالیشان اور عظیم مرتبہ پر فائز ہوگا. بچپن میں بتا دیا تھا. کیسے بتا دیا اس نے؟ کیونکہ علامتیں ساری جو پہلے انبیاء بیان کر چکے تھے اسے معلوم تھی، وہی بچے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بس صلی اللہ علیہ محمد. تو سمجھ میں آیا تیسرا طریقہ، ہمارے نبی کو پرانے نبیوں کی، پچھلے نبیوں کی بشارتوں کے ذریعے سے پہچاننے والوں نے پہچانا. ایک طریقہ آپ کو نبوت کا ثابت ہونے کا یہ ہے.